ذوالحجہ کے 10 دن اور راتوں کی مخفی راز۔ ذرا اپنے دلوں کے دروازے کھول لیجئے اور اس حیرت انگیز حقیقت کو سنیے جسے ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ ذرا یاد کریں، جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم سب روتے ہیں، ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں اور دلوں میں ایک اداسی چھا جاتی ہے کہ ہائے، رحمتوں اور برکتوں کے دن چلے گئے، اب ہمیں اس اجر و ثواب کو پانے کے لیے پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کا مالک کتنا کریم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں کچھ دن ایسے بھی رکھے ہیں جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ افضل، زیادہ قیمتی اور زیادہ طاقتور ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جن کا سایہ ہم پر پڑتا ہے۔ ہم دنیا کی غفلتوں میں کھوئے ہوئے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ آسمانوں پر اس وقت رحمت کا وہ سمندر موجزن ہے جس کی مثال پورے سال کے کسی اور مہینے میں نہیں ملتی۔ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ آخر ان 10 دنوں میں ایسا کیا خاص ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ان 10 دنوں میں صرف ایک رات جاگنے اور مصلی پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کے برابر کیوں رکھ دیا گیا ہے؟ وہ شب قدر جسے پانے کے لیے ہم رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں جاگتے اور روتے ہیں۔ پہلا راز، قرآنی قسم اور حدیث نبوی کا جلال۔ ان 10 دنوں کے عظمت اور ہیبت کی اصل بنیاد کو سمجھیے۔ ہم اکثر اوقات ان دنوں کو صرف قربانی کے جانوروں کی خریداری اور عید کی تیاریوں میں گزار دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ آسمانوں پر ان دنوں کی کیا شان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام اور اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ 10 راتیں جن کی قسم کائنات کا خالق کھا رہا ہے، یہ ذوالحجہ کی یہی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اگر آپ کو ان دنوں کی قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان سنیے جس نے صحابہ کرام کو بھی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے دنوں میں سے کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں یعنی ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے اعمال سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ کرام نے بے تابی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کی نیکی سے بڑھ کر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کی نیکی سے افضل نہیں، سوائے اس ایک شخص کے جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ لوٹے، یعنی وہ خود بھی شہید ہو جائے اور اس کا سارا مال بھی اللہ کی راہ میں لٹ جائے۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو محسوس کیجئے۔ عام دنوں میں ایک انسان اپنا خون بہائے اور دوسری طرف آپ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں اپنے گھر کے پرسکون کمرے میں مصلی میں بیٹھ کر ایک بار خلوص دل سے سبحان اللہ کہہ دیں تو آپ کا یہ عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ دوسرا راز، شب قدر اور روزوں کا حساب۔ آپ ان دنوں کا وہ دوسرا اور سب سے بڑا راز سنیے جسے سن کر آپ خوشی سے سجدے میں گر جائیں گے۔ ہم ساری زندگی روتے ہیں کہ ہمیں رمضان کی شب قدر نصیب نہیں ہوئی۔ جامعہ ترمذی کی حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان میں سے کسی ایک رات کا جاگنا اور عبادت کرنا لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ذرا اس ریاضی کو سمجھیں، آپ نے صرف ایک دن کا روزہ رکھا لیکن نامہ اعمال میں پورے 365 دن کے روزوں کا ثواب لکھ دیا گیا، اور اگر آپ ان 10 راتوں میں مصلی پر بیٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو آپ کو 83 سال سے زیادہ کی مسلسل عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں اتنا بے حساب ثواب کیوں رکھا گیا؟ اس کے پیچھے دراصل اللہ کے اپنے بندوں سے محبت اور دلجوئی کا فلسفہ کار فرما ہے۔ جب ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تو لاکھوں خوش نصیب مسلمان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔
لیکن ذرا اس غریب اور مجبور انسان کی طرف دیکھیے جو اپنے گھر بیٹھا ہے، جس کے پاس حج کے وسائل نہیں ہیں اور وہ ٹی وی اسکرین پر حاجیوں کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ان پیچھے رہ جانے والے بندوں کی دلجوئی کے لیے فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو مکہ نہیں آ سکا تو جہاں بیٹھا ہے وہیں مصلی بچھا لے، حاجی کی طرح اپنے بال اور ناخن نہ کاٹ، اس کی نقل اتار۔ اگر تو مکہ نہیں آ سکا تو میں اپنی رحمتیں تیرے گھر کی چوکھٹ پر بھیج دوں گا۔ مسنون اعمال اور وظیفہ۔ اب عملی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ احادیث کی روشنی میں 3 اہم ترین مسنون اعمال درج ذیل ہیں۔ ذکر الہی کی کثرت۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق ان دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کا ورد کیا کریں۔ خاص طور پر 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ عمل حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے اور اللہ کو اپنے بندوں کی یہ ادا اتنی پسند ہے کہ وہ اسے نقل اتارنے والے کو بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ خصوصی وظیفہ۔ مشکلات و بندشوں کے لیے جب دنیا کے دروازے بند نظر آئیں تو ان مبارک راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت تازہ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں۔ پہلے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد ایک سائل اور زاری کرنے والے بچے کی طرح اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت رکھ دیں۔ اہل علم کا تجربہ ہے کہ ان راتوں میں اس عمل کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، چاہے رزق کی تنگی ہو، قرض کا بوجھ ہو یا رشتوں کی بندشیں۔ آج کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ان 10 دنوں کو عام دنوں کی طرح مت گزاریے۔ یہ آپ کی زندگی کا منی رمضان ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موقع کو غنیمت جانیے۔ آئیے اپنے دلوں کو حاضر کر کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم تیرے عاجز اور گناہ گار بندے ہیں، ہماری زندگیاں غفلت میں گزر گئیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ان 10 دنوں کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ جو حاجی وہاں موجود ہیں ان کا حج قبول فرما، اور ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں گھر بیٹھے حج کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں غیب سے رزق عطا فرما، جو قرض تلے دبے ہیں ان کا بوجھ ہلکا فرما، اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ اور بھی لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔